الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں۔ عبدالستار ہیں دبئی سے، یہ لکھتے ہیں حضرت جی رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امور جو تھے وہ روزمرہ کی جو آپ کے معمولات تھے اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تلاوت ہے قرآن کریم، صحیح، اور ایک آپ کی سخاوت۔ ٹھیک ہے، وہ تو ساری عمر تھی، اور کبھی یہ آپ کی سمانے میں ہے کہ کبھی کسی سائل نے آپ سے نہیں کا لفظ نہیں سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، صحیح، اور رمضان میں تلاوت بھی حضور بہت زیادہ کیا کرتے۔ ٹھیک، اصل بات ہے جی حضور حق کی، ساری عبادات، سارے معمولات، سارے امور دنیا، ان میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کریم سن رہے ہیں، غلط نہ کہوں۔ بے شک، کام بے کرتے شک، ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس طرح ہے۔ صحیح، تو ہر شے میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ عبادات بھی اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کا سبب ہے، معاملات بھی۔ تو جتنا زیادہ حضور حق نصیب ہو، اللہ کو یاد کریں، جتنی زیادہ اللہ کریں گے، تلاوت زیادہ کریں، تسبیحات زیادہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور ایک حضور حق کی کیفیت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مقصد ہے وہ حاصل جو ہونا چاہیے۔ مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ ہم کیوں خطائیں کرتے ہیں؟ حضور حق نہیں رہتا۔ نہیں، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی جمیلہ ریاض سے ہیں راولپنڈی سے، ان کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ فرشتوں اور مومنین کا صلوات و سلام بھیجنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب کریم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنے کی کیفیت ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ فرشتے جو بھیجتے ہیں ان کی صلوات بھی دعا ہے کہ اے اللہ نبی کے وسلم پر اپنی بے پناہ رحمت نازل کرو۔ ٹھیک ہے، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت خاص نبی کے وسلم پر نازل کرو۔ جب اللہ بھیجتا ہے تو وہ کسی سے دعا نہیں کرتا، وہ رحمت بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے۔ جب اللہ کریم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ عملاً اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو کیونکہ وہ تو قادر ہے، مسلسل رحمتیں اپنی نازل فرماتا رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، یہ تو اس نے ہمیں رعایت دی کہ ہم دعائیں کر کے اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اجر ملتا ہے کہ انہوں نے نزول رحمت کی دعا کی۔ بے شک، بے شک، اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ عملاً مسلسل رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں یہ شاید عام لوگ کلیئر نہیں کر پاتے اس کو۔ چیزیں جب منسوب ہوتی ہیں نا
تو جس کی طرف منسوب ہوتی ہیں مفہوم اس نسبت سے ہوتا ہے. بالکل اب ٹھیک. ایک بات آپ ایک عام آدمی کی طرف منسوب کرتے ہیں مفہوم اور ہے، کسی سیاستدان کی طرف منسوب کرتے ہیں مفہوم اور ہے، وزیر اعظم کی طرف منسوب کرتے ہیں جملہ وہی ہے، بے شک مفہوم بدل. جب اللہ کریم کی طرف منسوب کریں گے تو اللہ وہ عمل فرماتا ہے، سبحان اللہ، کسی سے سبحان مانگتا اللہ. نہیں. بے شک، کیونکہ یہ میرے ذہن میں بھی اکثر یہ سوال ابھرتا تھا کہ وہ تو قادر ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تو مطلب کر دینے والا ہے نا. ہاں تو وہ اس کے لیے کرتا ہے، اسی کو اس کا درود. بالکل درود کا مطلب ہے در یدر سے مشتق ہے، صحیح، وہ کام صحیح. جو مسلسل کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں صوبیہ انوار کوٹلی سے. صوبیہ انوار لکھتی ہیں کہ جی اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہو اور احساس ہونے پر اس سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کریں تو ایسا کیا کیا جائے کہ اللہ کریم کی ذات راضی ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس کا حق اسے واپس دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر حق تلفی کی ہے تو اس کا حق اسے واپس کرنا چاہیے. اگر اس کا کوئی مال یا کوئی ایسی چیز لی ہے یا کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی گھر یا کوئی چیز مادی چیز کوئی لے کر حق تلفی کی ہے تو اسے واپس کرے. اگر بعض اوقات ہوتا ہے زبانی کلامی اس طرح سے کچھ ہوا ہے تو اس سے معافی مانگنا کافی ہے. وہ معاف کرے نہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے مالک ہیں. بالکل اللہ معاف کر دیں گے کیونکہ بندہ معافی مانگ ہی سکتا ہے، زبردستی منوا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جس کام کا بندہ جو کر نہیں سکتا اس کا مکلف نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں کیا. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی قیامت کو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کی بخشش نہیں ہوگی. تو یہاں پر اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے معافی طلب کر لیتے ہیں اور معاف اگلا نہیں بھی کرتا تو معافی ہو جاتی ہے. وہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے. قیامت کو جو کچھ ہوگا بہت کچھ ہوگا، اور جب ہم دیکھیں گے تو حیرت ہوگی، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہماری توقع سے زیادہ ہو. آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے وہ معاف نہیں کرتا، شاید قیامت کو اللہ کریم اسے کوئی اتنا خوبصورت اجر دکھائیں کہ وہ کہے گا میں تو یہ 10 بھی معاف کرتا ہوں، مجھے یہ دے دے. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. کچھ لوگ دنیا سے مر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، وہ حق تلفی معاف نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے جو گناہ ہیں اللہ کریم جس کی حق تلفی ہوئی ہے اسے اتنا اجر دے دیں گے کہ وہ اس پہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبردستی اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. بے شک، بے شک، بے شک. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. یہ سوال ذرا شاید ڈیٹیل مانگتا ہے. ذیشان احمد ہے فیصل آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام مہدی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے، انہیں امام کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کہ ان کا منصب کیا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، کیا بچپن ہی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں؟ یہ تفاصیل ملتی ہیں ساری ہماری دینی کتب میں. اور امام کا معنی ہے جسے انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رہنما. رہنما، کسی جماعت کا سربراہ، کسی کا. ٹھیک ہے. لیڈر کا جو مفہوم ہے وہ ہے. اگر نیکوں کا سربراہ ہے تو بہت نیک ہوگا. بدکاروں کافروں کے لیڈر کو بھی امام کہا ہے قرآن نے، وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. کافروں کے اماموں سے جہاد کرو. صحیح، صحیح، ٹھیک ہے. اگر کافروں کا لیڈر ہوگا تو قرآن اسے بھی امام کہتا ہے، لیکن وہ ہے کافروں کا تو بہت بڑا کافر ہوگا. صحیح، بالکل. مومنوں کا ہے تو بہت اعلیٰ مومن ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا گیا تو نبیوں میں امام ہے تو بہت اعلیٰ ہوں گے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے تو آپ نبیوں کے امام ہیں. تو امام کا تعلق کسی شرعی منصب سے نہیں ہے، جس چیز کا جو لیڈر ہوگا اسے امام کہتے ہیں. صحیح. تو اپنے زمانے میں وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، اس لیے انہیں امام کہا گیا. صحیح، بالکل ٹھیک. پیدا ہوں گے جس طرح عام مخلوق پیدا ہوتی ہے. بلوغت کے بعد کسی منصب پہ پہنچیں گے تو ظہور ہوگا، اعلان کریں گے، لوگ ایمان لائیں گے، اور جہاد ہوگا، اس میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے، لہذا انہیں امام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بلوغت کے بعد ہاں جی، جب کسی جگہ پر پہنچیں گے، اپنے
نابالغ تو میرا خیال انبیاء بھی 40 سال کے بعد مبعوث ہوتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. پختگی کی عمر پر، بلوغت پر نہیں، پختگی کی عمر پر مبعوث ہوتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی، جب انہیں وہ منصب عطا کر دے گا وہ اعلان کریں گے، لوگ قبول کریں گے. اور اس کا ٹائم فریم کوئی نہیں ہے کہ کب آئیں گے، کہاں پہ ہوں گے، یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا مقام کے کس جگہ پہ. نہیں، یہ نہیں پتہ چل سکتا. یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں آ کر اعلان کریں گے، شاید کسی حج کے موقع پر کریں گے، بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے. صحیح. یا آگے پیچھے کریں، لیکن اعلان اپنے اس کا کریں گے حج کے موقع پر. حج کے موقع پر یہ بیت اللہ میں اعلان کریں گے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ ساتھ ملتے جائیں گے اور ایک جماعت بنتی جائے گی. صحیح صحیح. اور تعین نہیں ہے کہ کب ہوگا اور کس وقت ہوگا. اور سائنس جس تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو پھر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کیا منظر ہوگا وہ کوئی پتہ نہیں جی کیا ہوگا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت سائنس بہت ترقی پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم اپنے ایٹمز بنا رہے ہیں کہیں یہ ٹکرا جائیں، یہ بلاسٹ ہی ہو جائیں، تو شاید لوگ پھر واپس اللہ بے سے جا شروع کریں، اسی دور سے ایک بار پھر شروع کریں. بالکل ٹھیک یہ بات کوئی ہے. پتہ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ ہی بہتر ہے، کیونکہ سامان تو ہم نے سارے تیار کر دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بارش بھی یقیناً ہو رہی ہے اور ہمیں پروگرام بھی کرنا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمیں کوئی اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ای میل ایڈریس ہمارا اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال میل کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. نصرت وجاہت علی گکھڑ منڈی سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی میرے بھائیوں کی کپڑے کی دکان ہے، وہ رمضان المبارک میں اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ چیزیں بیچتے وقت جب جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو روزے کے ساتھ جھوٹ بولنے کا گناہ بہت بڑھ جاتا ہے. میں انہیں ان کی اس منطق کا جواب کس طرح دوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادہ سی بات ہے جی کہ کسی بندے کا ایک ہاتھ کہیں بھر جاتا ہے غلاظت سے یا کیچڑ سے یا مٹی سے، کہیں ہاتھ بھر گیا، دوسرا ہاتھ جو ہے وہ خوشبو سے بھر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سا ہاتھ استعمال کرے گا؟ سبحان اللہ. یقیناً اسے چاہیے کہ کیچڑ والے سے جان چھڑائے، اسے دھو دے اور خوشبو والا منہ پہ بھی ملے اور سانس رکھے. سبحان اللہ. یعنی آپ برائی کرتے ہیں اور برائی کو جاری رکھنے کے لیے نیکی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے غلاظت میں ہاتھ ڈالا اور اب سارے بدن کو اس سے لیپ رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے بندہ پاگل ہے. بالکل صحیح. اگر آپ نے آگے پیچھے نہیں چھوڑا تو کم از کم روزے کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولیں اور تجربہ کر کے دیکھیں، رزق اللہ کے پاس ہے، آپ کو جھوٹ سے رزق نہیں ملتا. اچھا، یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے. ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ وہ کہیں نکلے، ویسے ان کی عادت مبارک تھی، پبلک کے حالات سے آگاہ رہتے تھے، تو خچر پر بیٹھ کر نکل گئے دیہات میں. نماز کا وقت تھا، ایک مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، نمازی خارج ہو رہے تھے. آپ نے پھر ویسے سفری نماز دوگانا پڑھنا تھا، تو ایک آدمی کو وہ خچر پکڑایا کہ یار یہ میں خچر پکڑ لو، میں دوگانا ادا کر لوں تو میں آتا ہوں. وہ خچر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. جب آپ نے نماز نہیں تھی تو وہ لگام اتار کے چلا گیا. آپ نے جب سلام پھیرا تو جیب میں سے 2 درم مٹھی میں لیے کہ میں نے اس بندے کو روکا ہے تو اتنی دیر وہ اس کا کام کوئی ہوگا تو میں اسے یہ اجرت دوں.
جب آئے تو خچر کھڑا ہے، لگام نہیں ہے. صحیح. آپ نے وہ خچر پکڑا گردن سے اور باہر نکلے. قریب ہی دکان تھی، بازار تھا. دکان پہ دیکھا تو وہی لگام لٹک رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا جی 2 درہم کا. یہ 2 درہم تو ان کے ہاتھ میں تھے. انہوں نے فرمایا یہ تم نے لیا کہاں سے؟ کہ ابھی ایک بندہ 1.5 درہم کا بیچ گیا. انہوں نے کہا اس نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی. وہ 5 منٹ انتظار کر لیتا، 2 درہم لیتا، حلال کے لیتا. حلال کے لیتا. بے شک. اس نے تیزی کی، 1.5 درہم لیا اور وہ حرام کر لیا. بے شک. بے شک. آپ جھوٹ کے بول کے بیچتے ہیں تو آپ کا رزق بھی حرام ہو جاتا ہے. اولاد کو حرام کھلائیں گے تو پھر آپ پچھلی عمر شکایت کریں گے کہ بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے. بات کریں تو آگے سے ڈانٹتے ہیں. بچے تھپڑ مار، جب حرام کھا کر بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو آپ روزوں کا مہینہ سچ بول کر کما لیں، پھر دیکھیں آپ کی آمدن یقیناً جھوٹ بولنے سے زیادہ ہوگی. زیادہ ہوگی. بے شک. اور دین بھی بچے گا اور دنیا بھی آسان اور حلال بھی ہوگی. حلال بھی بچے ہوگی. بھی آپ کی عزت کریں گے. بے شک. اور حرام کا خطرہ یہ ہے کہ آج کتنی دنیا کہتی ہے جی بچے کیا نہیں سنتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے. وجہ بنیادی یہ ہے کہ یا رزق حرام ہوتا ہے، حرام نہ ہو تو ناپاک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. فاسٹ فوڈ ہوتی ہے وہ ویسے اس میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ ہم اپنے لیے دنیا میں بھی تعمیر کر رہے ہیں، آخرت تو ہے ہی. بالکل صحیح. یہ دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس وقت کہ جب آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. وہ دھکے دیتی وہ ہے. دھکے دیتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے فیصل آباد میں ایک جگہ ہم تھے، ایک چک میں. تو وہ لڑکے بات کر رہے تھے، 3-4 بھائی تھے. تو ان کے والد بزرگوار تھے، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی. ایک آدمی تھے لیٹے ہوئے چارپائی پر. تو انہوں نے 2-3 دفعہ ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. تو وہ چھوٹا جوان لڑکا جو تھا ان کا وہ اپنی اس ٹھیٹھ زبان میں کہنے لگا اے بوڑھے نو باہر وگاؤ سڑک تے. بالکل ہے جی. یعنی اس بوڑھے کو کھینچ کر سڑک پر پھینکو. سڑک پر ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور اس میں قصور اس بچے کا نہیں ہے، اس بوڑھے کا ہی ہے کہ جس نے اسے حلال رزق نہیں کھلایا. جو اس نے اسے کھلایا وہ اس کے اندر سے نکل رہا. وہ بولے گا. بالکل صحیح. بنیاد حسین ہے جی احمد آباد سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی نماز تراویح کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگوں نے 32 بھی پڑھی ہیں، 36 بھی پڑھی ہیں، 42 بھی پڑھی ہیں، کیونکہ قیام اللیل ہے اور سنت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پڑھتے جائیں، کوئی نہیں روکتا. یہ تو اگر کسی نے زیادہ پڑھنی ہے پڑھے. ٹھیک ہے. اہل حدیث حضرات 8 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی کم سے کم جس پہ علماء کا ایک طبقہ متفق ہے وہ 8 ہے. ٹھیک ہے. تو 8 بھی پڑھ. کم سے کم تعداد ہمارے پاس 8 ہے. 8 اور زیادہ کی کوئی حد زیادہ کی کوئی حد نہیں. اور جو اہل سنت میں مروج ہے حنفیوں کے نزدیک وہ 20 ہے. وہ 20 ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے. مسز امجد لاہور سے، یوں تو نوافل، تلاوت، تسبیحات سب عبادات ہی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے؟ گزر چکا پہلے سوال ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن پھر تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی رمضان المبارک میں 2 باتیں بڑھ جاتی تھیں. ایک آپ کی سخاوت، غریبوں کی خبرگیری، اڑوسیوں پڑوسیوں کو یا جہاں تک ہو سکے ان کی مدد، یہ سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی. اور ایک تلاوت قرآن بہت زیادہ ہو جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل ٹھیک بات. تو اللہ کی یاد چاہیے، حضور حق چاہیے، کسی بہانے ہو. بالکل ٹھیک. حضرت جی آسٹریلیا سے مسز امداد ہیں. یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول میں ان کے ساتھ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں. ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، پھر ان کے ہاں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پیرنٹس کا بھی. تو کیا غیر مسلموں کے ہاں آنا یا ان کو اپنے پاس بلانا یہ درست ہے؟ کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. لیکن ان جیسا بن جانا یہ غلط ہے. یہ غلط. بلکہ یہ اگر میں کہوں یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے ان کے پاس جانے کا تو آپ ایسا بہیو کریں کہ وہ بھی مسلمان ہونے کا سوچیں. کیا بات.
آپ ملیں گے نہیں تو ان تک بات کیسے پہنچے؟ بالکل صحیح. لیکن بات اگر زبان سے نہ کی جائے، عملاً پہنچائی جائے تو اصل تبلیغ یہ ہے. سبحان اللہ. آپ کو دیکھ کے وہ کہیں کہ یار ایسا ہونا یعنی چاہیے. آپ کے بچوں کی تربیت ایسی آپ کریں کہ ان کے بچوں کو دیکھ کے ان کے بچے مسلمان ہوں اور ان کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کے. بات یہ ہے جی کہ وہ آپ سے متاثر ہوں، آپ ان سے متاثر نہ ہوں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے نا جی، یہاں ہم ان سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اور ہم چونکہ ہمارا قومی شعار آ رہا ہے، ہم نے 150 سال غلامی کی ہے، وہ غلامی ہم سے نکلی نہیں ہے، بالکل ذہنوں میں دلوں میں موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، اجاز بھٹی ہیں حافظ آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا مفہوم اور اصل حقیقت کیا ہے؟ حضور کا ارشاد عالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور اسی طرح دوسرا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب، دو چیزیں. ایمان ایک تو آپ کو جو دینی بنیادیں ہیں ان پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت پر، وحدانیت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، نبوت پر، کتاب پر آپ کو یقین ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ احتساب بھی کریں کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، بالکل صحیح، کیسے عبادت کر رہا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہوں میرا وضو کیسا ہے، میں نے صحیح ارکان ادا کیے ہیں، نماز میں میری توجہ کس طرح سے ہے، رکوع سجود میرا کیسا ہے، نماز سے مقصد میرا کیا ہے، سبحان اللہ، بالکل کیوں پڑھ رہا ہوں. صحیح. خود احتسابی جسے کہتے ہیں کہ اپنا احتساب آپ کو، یعنی اگر اس کا ایمان یقین پختہ ہو بالکل صحیح، اور روزے میں اپنا احتساب کرے تو ایک روزہ گزشتہ عمر کے سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے اگر ایک روزے سے پچھلے بخشے گئے تو باقی 29-30 روزے پھر اس کی ترقی درجات کے ہوتے جائیں گے. سبحان اللہ. اسی طرح قیام اللیل جو ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی با جماعت، حضور فرماتے ہیں وہ قائم اللیل ہے. سبحان اللہ. اس نے گویا ساری رات نماز ہی پڑھی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا حضرت جی، یہ ایک اپرچونٹی، یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ کے پاس رمضان شریف آتا ہے تو اگر آپ اپنا احتساب کر لیتے ہیں تو باقی زندگی ساری آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے جی، میں نے ایک جملہ کہا تھا الحمدللہ کہ رمضان کو جانے نہ دو، رمضان کو ساتھ رکھو. سبحان اللہ. روزہ ختم ہو گیا، رمضان ختم نہ ہونے دو. اللہ اکبر. بالکل صحیح. رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو روزہ ختم ہو، لیکن رمضان میں اس روزے میں جو کیفیات آپ نے لی تھیں اگر بڑھا نہیں سکتے تو ان کو ضائع نہ کرو. بے شک، بے شک. حضرت جی وہی ہوا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخر میں حضرت جی کی کتاب نقوش سے اقتباس ہے. قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ واحد حقیقی کتاب ہے جس میں زندگی سے پہلے، زندگی کے بعد، موت، حشر، ما بعد الموت کے سارے موضوعات کو سمیٹ دیا گیا ہے اور ہر موضوع پر جو بات کی ہے وہی حرف آخر ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.